بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. علی شاہ پیش خدمت ہے B2B میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم ہمیشہ ایک ایسا گیسٹ لاتے ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے سروسز دیتا ہے اور اس نے ان سروسز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلاحی جو کام ہے ان میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ ہیں شخصیت وہ ریئل اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی زندگی میں انسان جب ڈیسیژن لیتا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک گھر خریدنا اور دوسرا گھر والی لانا. تو یہ دو ڈیسیژن جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہر انسان بہت سوچ سمجھ کے اس کا ڈیسیژن لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. تو آج ہم ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھر والی لانے کے لیے تو ہیلپ نہیں کر سکتے لیکن گھر بنانے میں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں آصف شہزاد. السلام علیکم آصف. وعلیکم السلام علی شاہ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر. آپ کا بہت شکریہ شاہ جی. آپ نے اور آپ کی لائف کیسی ہے؟ کیسے الحمد للہ شاہ جی الحمد للہ زبردست بزی چل رہا ہے بس ایسا ہی ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کینیڈا میں کب آئے؟ شاہ جی میں کینیڈا میں آیا 1998 میں. تو آلموسٹ 22 سال ہو گئے جی. تو ریئل اسٹیٹ کیریئر مجھے شروع کیے ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے. 2006 فیبروری میں نے ریئل اسٹیٹ کیریئر جوائن کیا. اور کوئی بھی آپ کیریئر شروع کرتے ہیں تو آپ کا پہلا جو سوئچ ہوتا ہے وہ فل ٹائم نہیں ہوتا. یعنی آپ پارٹ ٹائم آپ سوئچنگ کرتے ہیں تو پھر آپ فل ٹائم. تو تقریباً 1 سال کے بعد 2007 میں تقریباً آلموسٹ فل ٹائم تھا. تو ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کو کیا آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اس بزنس میں آنے کا خیال کیا یا کہ جسٹ دیکھا دیکھی آپ اس میں آ گئے؟ نہیں شاہ جی میں آپ کو بتاؤں جی کہ میں بڑا یہ عجیب سی میری انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ شاید لوگوں کو شاید اس سے انسپریشن بھی ہوئے اور لوگ میرے خیال میں لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو بھی شاید مل جائے. تو بڑی مزے کی اسٹوری ہے میری. مطلب میں یہاں پہ ایک پرائیویٹ کالج تھا وہاں پہ پڑھتا تھا. تو جب پاکستان سے آئے تو پہلے تو انیشیل یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا اسٹیبلش ہو جائیں. تھوڑے اسٹیبلش ہوئے تو میں نے کہا کہ تھوڑی مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ میرے ایک ٹیچر تھے. تو وہ ہی واز یونیورسٹی پروفیسر اور وہ ساتھ ریئل اسٹیٹ بھی کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2 تھے اسٹوڈنٹس پوری کلاس میں. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں میں سے اگر کوئی اپنی ریئل لائف میں سکسیزفل نہ ہو سکا تو ریئل اسٹیٹ کر لینا. تو وہ مائنڈ میں ایک چیز کلک کرتی تھی. تو شروع سٹارٹ میں نے کچھ سرٹیفکیشنز کی. مطلب جو آ کے آپ IT کے اندر جس طرح کمپیوٹر کا دور تھا اس کے اندر آپ آتے ہیں تو مجھے اتنی کوئی اچھی جاب کی نا وہ اس دور میں اتنا اچھا 2004 2005 کا جو دور تھا وہ اتنی اچھی جاب نہیں ملی. مطلب وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ جابس کی مارکیٹ اتنی اچھی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پلاننگ کے تحت ریل اسٹیٹ میں آیا, ایسے ایکسیڈنٹل نہیں آیا؟ بس یہ کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہی کہ اگر کچھ نہ ملے کرنے کو تو یو شوڈ ٹرائی ریئل اسٹیٹ. ابھی آپ کرنٹلی جو کر رہے ہیں وہ ریل اسٹیٹ کا ہی کر رہے ہیں؟ جی میں تقریباً 100% اسی پہ فوکس ہے. 13 سال سے 14 سال ہو گئے کیریئر شروع کیے ہوئے. 12-13 سال سے تقریباً میں فل ٹائم ہوں اور دس از دی اونلی تھنگ آئی ڈو. تو یہ میرا فل ٹائم بریڈ اینڈ بٹر ہے اس کے اندر. تو یہ تو ہے ابھی کرنٹ پوزیشن, اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے جی. لیکن ابھی میں آپ کو واپس لے کے جاؤں گا پاکستان. جی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. پاکستان پنجاب گجرانوالہ سے, جہاں وہ چڑے بٹیرے اور وہ چڑے بٹیرے. جی بالکل. تو چڑے بٹیرے وہاں پہ بہت ملتے ہیں. مطلب میرے والد صاحب خود شکار کیا کرتے تھے. تو گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر مشہور ہے. میرے والد صاحب بھی پہلوان تھے. تو بڑا زبردست کلچر ہے. تو گجرانوالہ میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ اب گجرانوالہ میں پیدا ہو تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بائی پروفیشن؟ میرے والد صاحب بزنس مین تھے. ہماری ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی. تو پیور بزنس مین تھے. بڑے باصول زندگی گزاری انہوں نے. صبح 7:30 بجے گھر سے باہر, بارش ہے اندھیرا ہے کچھ ہے تو وہ باہر نکل آتے تھے. یعنی ان کا یہ تھا اور شام کو جلدی گھر آ جانا ہے. تو
पहलवान थे, सारा शहर उनको बाबू जी के नाम से जानता था, बाबू जी कह के उनको तो बड़ी इज्जत करते थे लोग। तो अब तो है चीज़ें चेंज हो गई। पहले ये था कि मैंने देखा कि जब वाले साहब साथ रोड पे निकलते थे तो लोग खड़े हो जाते थे, तो एक वाले साहब की बड़ा बहुत नाम था, इज्जत थी। तो अब वो शायद चीज़ें मिस हो गई मेरे ख्याल में, लोग अब थोड़ा जदीद हो गया टाइम के चीज़ें साथ हाँ साथ जी, लोग जी। जो है वो बट लोगों ये के कि रवैये और लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। जी, तो कितने बहन भाई थे? हम लोग छः बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, माशाल्लाह। 3 बहनें, हम्म। और मैं सेकंड नंबर पे हूँ। तो बस ऐसा है कि ज़िंदगी सेकंड जी, मैं सेकंड पे हूँ जी। ठीक है। तो बस ये है कि कनाडा में जब आया तो मेरे वाले साहब उसके बाद थोड़ी देर बाद दुनिया से चले गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो काम भी करना था। टू बी ऑनेस्ट विद यू कि ये था कि यार पैसे कैसे बनाए जाएँ, ऑनेस्टली कि चक्कर ये था कि अब पीछे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहन भाइयों में सेकंड बड़ा वाला साहब दुनिया से चले गए, सबके वो अखराजात ये वो, तो उसके लिए फिर ये है कि शुरू स्टार्ट में काफ़ी मेहनत की। तो आप गुजरांवाला की आपकी पैदाइश, तो बचपन कैसा था? शरारती थे? बचपन बड़ा अच्छा था, मतलब मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। बस ये है कि मैं एकेडमिकली, मेरे वाला साहब मुझे यही कहते थे, उनकी कोशिश थी कि मैं भी जिस तरह वो पहलवान थे तो मैं भी किसी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहूं। वो मुझे लेके जाया करते थे जिम्नास्टिक के लिए, सुबह सुबह उठा के पहलवानी के लिए लेके जाते थे। अच्छा। तो बट मैं अपने आप को उसके अंदर इतना फिट नहीं कर पाया, तो मैं कोशिश में लगा रहता था, लेकिन कोशिश मैं करता रहता था कि वो, उनकी कोशिश ये होती थी कि वो मुझे खुद लेके जाते थे, और सुबह मोटरसाइकिल पे साथ लेके जाना उन्होंने, सुबह सुबह उठा के। तो उनके ये था कि जिस तरह मैं शौक़ से करता रहा हूँ, ये भी उसी तरह शौक़ से करे। मेरे अंदर वो एक्चुअली वो शौक़ डेवलप नहीं हो पाया जो मेरे वाला साहब के अंदर था। तो ये शायद जनरेशन का भी एक गैप है, यानी वो चीज़ें हमारे दौर में थोड़ी सी चेंज हो गई थी। आप ये बताएं कि स्कूल जब का पहला दिन याद है कि भूल गए? स्कूल का पहला दिन मुझे जो याद है वो बचपन का याद है। प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ते थे, तो वो मुझे एक याद है कि मेरे वाला साहब ही मुझे वो छोड़ने गए थे, तो और रोया थे टिकटिका के। तो वो थोड़ा सा याद है। बाकी ये है कि मोस्टली मेमोरीज तो फेड हो चुकी है, आपका बचपन गुजर जाता है तो। बट ये कि मुझे अपने शहर पे बड़ा प्राउड है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरा ही खूबसूरत है, बट आप सारे सिटीज़ देखें, बट गुजरांवाला ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा। क्या आपको ख़ास बात है? गुजरांवाला का एक अपना कल्चर है, ज़्यादा लोगों की प्लानिंग खाने के अराउंड ही होती है। सुबह रात को खाना खाया तो सुबह ब्रेकफास्ट की प्लानिंग तो मशहूर है गुजरांवाले का पहलवान जो है वो शुरू हो जाएगा। लोग बड़े मीठे हैं, मेरे ख्याल में मिलनसार बहुत हैं, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। इसमें तो मेरे अपने बहुत सारे दोस्त गुजरांवाला से, जब यूनिवर्सिटी में हम थे तो जाते थे, और वाकई वो खाने पीने खिलाने के भी शौकीन है, खाने पीने के भी शौकीन है, खिलाने के भी शौकीन है। वो कोशिश यही होती है कि यार मेहमान आया ना तो ये हमारे घर में अच्छे से खा के जाए। तो टीनेजर जब थे तो कैसे थे? टीनेज में ये था कि मैं सेंसिटिव था शादी। मैं आपको सही बात बताऊं कि मेरे वाला साहब पहलवान थे, स्पोर्ट्समैन थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी टांग जो है ना वो एक फ्रैक्चर हो गई थी। वो डॉक्टर्स के ऑपरेशंस की वजह से सही जुड़ नहीं पाई, तो वो ना सही चल नहीं पाते थे। तो उसने उनको अपनी उस एक्टिविटी से उनको अपनी लाइफ में पीछे करना छोड़ दिया था। वो मुझे बड़ा बॉदर करता था। उसने मुझे सेंसिटिव बना दिया कि मैं अब अपने वालिद का ना एक सहारा बनूं। मुझे ये था शुरू में मेरा स्टडीज़ एजुकेशन में डिस्कनेक्शन भी इसीलिए बढ़ रहा था कि मैं अपने वाला साहब को देखता था कि ये इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इसके बावजूद ये इनसे 4 कदम नहीं अब चला पाता, फिर भी ये उसी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह 7:30 बजे, आप यकीन मानिए कि बाज़ दिन ऐसे होते थे बारिश हो रही है टका के, और मेरी वालदा कह रही है मेरे वालिद को कि आप ना जाएं, रुक जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं। अब्बू ने जो है वो 7:30 आउट है घर से, और मैंने देखा कि हमने देखा है दरवाजे में खड़े होके निकले हैं मोटरसाइकिल पे, पैसे वेस्पा रखा होता था, फिर बाद में दूसरी मोटरसाइकिल थी, तो चंद कदम गए हैं तो कपड़े सारे वो बारिश से फिल हो गए हैं, गीले हो गए। बट ही डिड नॉट कम बैक, ही जस्ट
اپنے فیکٹری کام پہ چلے چلے گئے جاتے اپنے کام تھے, پہ. اتنی ڈیڈیکیشن تھی. تو وہ میں جب دیکھتا تھا کہ ان کی لائف میں سلو ہو گئی تو مجھے پھر یہ تھا کہ میں نے کام. تو اس کے مطلب آپ اپنے والد صاحب کو آئیڈیلائز کرتے تھے؟ بہت زیادہ, ابھی بھی کرتا ہوں, کیونکہ وہ فل آف لائف تھے, دوسروں کی ہیلپ کرنے والے بندے تھے, ہنسانے والے بندے تھے. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کوئی بندہ ان کے ساتھ بور نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو ایج ٹین ایجر کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو ہم جوانی کہیں گے, جی جی, تو جوانی تو بہت دیوانی ہوتی ہے, اس میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے انسان عقل سے کم سوچتا ہے اور دل سے زیادہ سوچتا ہے. جی ایسا بھی کچھ ہے کبھی بس کسی سے ایسے کوئی لو شب بھی ہوا یا ایسے ہی؟ لو تو کوئی ایسا خاص نہیں, بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جوانی ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ساتھ تو چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی جھوٹ والی تو بات نہیں ہے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسا سیریسنس نہیں ہوئی, بٹ یہ کہ میں بہت لیکن چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ لو تو تصویروں کو دیکھ کے بھی ہو نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, بٹ یہ کہ وہ اس طرح کوئی سیریسنس نہیں ہوئی سیریس نہیں ہے. کسی کے ساتھ. تو شادی کیا ارینجمنٹ شادی میری میرج تھی, ارینج ارینج ہوئی میرج تھی؟ تھی. جی جی بالکل, شادی ارینج تھی میری. میرے والد صاحب نے ارینج کیا تھا رشتہ. تو جو جہاں پہ جیسے انہوں نے کہا, میں کینیڈا میں آ چکا تھا تو. اچھا, کینیڈا آنے کے بعد شادی ہوئی؟ جی, میرے کینیڈا کچھ 6-7 سال 8 سال آنے کے بعد, 7 سال بعد, 7-8 سال. تو شادی کیسا ایکسپیرئنس؟ شادی بس ٹھیک ہے الحمد للہ, جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی سب کے تو ساتھ. شادی سے اگر ہم سائڈ پہ رکھیں شادی کو, جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں جو ہے وہ محبت ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو انڈرسٹینڈنگ پہ ہونی کیا بلیو ضروری ہے ہے. آپ کا؟ محبت دیکھیں کیا شاہ جی, جب ہمارا اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی لڑکی سے ہی محبت ہاں ہو نا, جی آپ کو بالکل, لو کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. جی جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دور جو تھا وہ بڑا سمپل تھا. ہمارا دور میں واٹس ایپ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا. وہ دور اور یہ دور کمپلیٹلی ڈفرینٹ دور ہے, ٹھیک ہے نا. اب چیزیں بدل گئیں بہت زیادہ. اب ایک ریس ہے, اب بچوں کے لیے بھی کمپٹیشن زیادہ ہے, مطلب ینگسٹرس کے لیے بھی کمپٹیشن زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کم از کم کینیڈا کے اندر یا پاکستان کی بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے لائف پہ فوکس کریں, اس کے بعد جو ہے اپنا کیریئر بنائیں, کیونکہ اس کے لیے آج کے دن میں آپ کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑے گی, پھر آپ کی آگے جا کے چیزیں بنیں گی. بالکل. تو کالج لائف میں پیرنٹس کا کوئی اسپیشل پریشر تھا کہ آپ نے یہ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کیا بننا ہے؟ نہیں, کوئی ایسا خاص نہیں تھا. میرے والد صاحب کو تو وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بچے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بس ایک اچھا انسان بن جائے. تو وہ ان کی کوشش تھی کہ یہ اپنی زندگی باصول گزاریں, جو بھی کریں اپنی زندگی اپنی مرضی سے کریں. بٹ یہ کہ یہ مطلب کوئی ایسا سچ پریشر نہیں کوئی تھا ایسا آپ پریشر پہ نہیں آپ تھا. نے کیا بننا ہے؟ بزنس مین تھے والد صاحب, تو ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ جو بھی کرے پڑھ لکھ کے تو اس کے بعد کوئی اپنا بزنس یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو. تو ویسے بھی دیکھیں پنجاب کے لوگ جو ہے نا تھوڑا یعنی جاب اورینٹیڈ نہیں ہوتے. اگر آپ پاکستان کے بڑے سٹیز کو دیکھیں تو لوگ زیادہ سروس اورینٹیڈ یا جاب اورینٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف جاتے ہیں. ہمارا گجرانوالہ کا کم از کم کلچر یہ ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بزنس مین ہوئیں, اپنے بچوں کو وہ بزنس کی طرف لانا زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں. تو آپ کیسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے جب آپ پاکستان میں تھے, مطلب کالج لائف میں یا یونیورسٹی لائف میں؟ کالج لائف میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ پسند ہے, یہ پسند ہے. اصل میں تو کالج آپ میں کو کیا یہ تھا پسند؟ کہ شادی کے پاکستان میں کالج میں جب گیا تو وہاں پہ میں کرکٹ ٹیم میں کالج کی سلیکٹ ہو گیا. تو اس میں میری بہت زیادہ ایکٹیویٹی بن گئی تھی, یعنی مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا تھا لڑکوں کے ساتھ اس طرح گھومنے کا. اب کلاس میں ہوتے تھے یا پھر ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے یا کرکٹ کی ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے. تو میں اوپننگ بیٹنگ کرتا تھا. مطلب اسپورٹس سے دلچسپی تھی آپ کی؟ جی, تو کرکٹ میں نے ایک خاص لیول تک کھیلی, یعنی کہ اس طرح کھیلی کہ کالج میں کھیل لی. کالج میں کھیلتے کھیلتے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو باہر ایک اچھی ٹیم بن گئی. پھر اس کے بعد ہمارے میچز ہوتے تھے, تو وہ ہم کھیلتے تھے. مطلب کھیلتے کھیلتے بس یہی کہ وہی ایک ایکٹیویٹی تھی کہ مطلب جسٹ وہ کرکٹ, اس کے علاوہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی؟ سوشل ایکٹیویٹی کوئی خاص اس طرح نہیں تھی کہ اس وقت اس دور میں کچھ تھا بھی نہیں. مطلب کہ آپ یا تو آپ پڑھائی ہوتی تھی یا پھر آپ کی گیم ہوتی تھی. تو
اس طرح ہی تھا کہ بس مطلب کچھ اور اس طرح سوشلائزنگ کے لیے تھا. تو جب آپ کینیڈا میں آئے تو آپ کیا کالج لیول کے بعد کینیڈا میں یا یونیورسٹی لیول کے نہیں، میں بعد نے آئے؟ گریجویشن کی تھی تب میں آیا تھا. گریجویشن کے میں بعد کر یہاں لی. پہ آئے؟ جی میں نے آپ گریجویشن 2000 میں 1998 میں آیا تھا کینیڈا. اچھا 98 میں آپ جی ہی آئے؟ 1998 میں آیا تھا میں کینیڈا. اوکے. تو اس وقت یہ تھا کہ گریجویٹ ہوئے مجھے 2-3 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ بزنس کے اندر تھا. تو بس اس طرح جو ہے وہ. تو آپ 98 میں آئے لیکن آپ نے جو ریئل اسٹیٹ جوائن کی ہے وہ 2004 میں آپ نے 2006 میں اور 6 میں. 2004 میں میں نے کوشش اب ہم کینیڈا میں ہیں. ہاں جی. اب ہم کینیڈا کی جی. بات کریں گے. تو 2006 میں آپ نے ریئل اسٹیٹ جوائن کیا ہے. جی 2006 میں تو 98 اور 2000 میں تو کافی گیپ ہے. اصل میں نے جو کوشش کرنی شروع کی تھی ریئل اسٹیٹ کی وہ 2004 سے. میں نے 2004 کے اندر میں نے کوشش کرنا شروع کر دی تھی. اوکے مطلب تو رجسٹریشن ایگزام رائٹنگ کرنے کے لیے تو آپ کو تو کیونکہ اتنا میں اگریسو نہیں تھا کہ میں اس کیریئر کو فل ٹائم پرسو کروں گا. تو میں اپنا ٹائم لے کے پھر ایگزام رائٹ کیے. پھر پہلے ریئل اسٹیٹ کی سمجھ نہیں تھی تو پہلا ایگزام جو ہے وہ میں نے تقریباً میرے حال میں 3 دفعہ فیل ہوا. تو کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے تو آپ ایک بالکل ایسی فیلڈ سے آئی ٹی کی فیلڈ سے آپ سوئچ کر رہے ہیں تو اڈاپٹیبلٹی لیتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا. تو ریئل اسٹیٹ سے پہلے جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 سال کا عرصہ آپ نے کیا ایئرپورٹ سے اترتے ہی آپ کو کیا ایکسپیرینس ہوا کینیڈا کیسا لگا؟ ایئرپورٹ سے اترتے تو کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. بس یہ کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کینیڈا کوئی بھی آتا ہے سوسی جب آپ فیملی بھی نہیں آتے ہماری طرح کوئی بھی آتا ہے تو میں اکیلا آیا تھا. مجھے کسی نے ایئرپورٹ سے پک کیا تھا. میرے ماموں کے دوست سے انہوں نے پک کیا. انہوں نے ایک اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیا. وہاں پہ سارے لڑکے رہتے تھے. تو وہاں سے لائف شروع ہوئی. وہ کچھ ان میں سے پڑھنے والے تھے کچھ کام کرتے تھے. تو پھر وہاں پہ اسی طرح ان کے ساتھ ایک لائف شروع ہو گئی. تو پہلی جاب جو ہے میں نے 7-11 پہ کی اور وہاں میں نے کافی عرصہ جاب کی. اور وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا. آپ کی اسٹور کی جاب ہوتی ہے بٹ یہ کہ وہاں پہ آپ کی لینگویج بہتر ہو گئی. میری لینگویج بہتر ہو گئی. مجھے کلچر کا پتہ چل گیا. لوگوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. کچھ لوگ وہاں پہ ڈیلی آتے تھے ڈاؤن ٹاؤن کے 7-11 پہ جن سے میری ڈیلی بیسس پہ گپ شپ. آپ 7-11 پہ جب آئے تو آپ نے 7-11 پہ جاب کی. جی صحیح ہے. تو وہ میری پہلی جاب تھی اور وہاں پہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا. وہ پوری اکیڈمی تھی میرے لیے کینیڈا میں کلچر کو سیکھنے کے لیے, اپنی زبان کو بہتر کرنے کے لیے, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. تو مطلب یہ کہ آپ نے کوئی ایسی اور محسوس نہیں کیا کہ بھئی میں تو پڑھا لکھا میں نے بیچلر کیا اور میں اسٹور پہ کیوں جاب کروں یا اور جاب کیوں کروں. جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں یا جی کہ یہ میننگ اینڈ ننڈاس کے اوپر تھا 7-11 ابھی بھی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ بالکل میننگ اسٹریٹ کے اوپر ایک خاتون رہتی تھی اور وہ لوکل تھی یہاں کی اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. تو وہ ڈیلی وہ ان کا آنا تھا اسٹور کے اوپر. انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم ینگ ہو, آئے ہو, تم ساتھ پڑھو, اپنا کیریئر بناؤ. تو وہ ڈیلی صبح آتی جب بھی یونیورسٹی جاتی اور وہ مجھے 5 منٹ دے کے جاتی, رات کو 5 منٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید ان کو میرا یاد نہیں ہوگا, مجھے پر وہ ساری زندگی یاد رہے گی کیونکہ ہر روز تقریباً انہوں نے 5 منٹ جو ہے میرے ساتھ 5-10 منٹ جاتے 5-10 منٹ آتے میری کاؤنسلنگ کرنی, مجھے موٹیویٹ کرنا, مجھے روز یہ کہنا کہ یہ تمہارا کیریئر نہیں ہے, اس لیے نہیں تم اس ملک میں آئے, یہ تمہارا برج بننا چاہیے, یہاں سے تم نے آگے جانا ہے, ترقی کرنی ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, تم یہاں پہ جاب کرتے ہو, تم بہت کچھ کر سکتے ہو. یہ چھوٹے ورڈ تھے آپ مطلب بٹ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. تو وہ روزانہ مجھے پرووک کرتی تھی, مجھے کسی سے بات کروا دیتی تھی, یہ دیکھو تم اس سے بات کر کے دیکھو, یہ اس نے اپنی زندگی میں یہ کیا, یہ تم اس کی ایگزامپل بن سکتے ہو, تم یہ کر سکتے. اس طرح مجھے انسپائرنگ بہت موٹیویٹ کرنا. موٹیویشنل اس کا تھا. جی وہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہاں سے میں نے پھر کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا, وہاں سے میں نے اپنی سرٹیفکیشنز کمپلیٹ کی. تو وہ بہت بڑی میرے لیے موٹیویشن تھی. تو جی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں آصف شہزاد صاحب, ان سے آج ہم ان کی لائف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں ہم
چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, تو ملتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو ناظرین. تو آئیے چلتے ہیں آصف شہزاد صاحب کے ساتھ دوبارہ, ان سے جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو جی آصف بھائی, تو مجھے جو آپ کی باتوں سے جو اب تک میں نے جج کیا ہے, آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی انسپائرنگ اور موٹیویشنل لوگوں کے لیے چیزیں ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے بالکل ایسا محسوس نہیں کیا, اور محسوس نہیں ہے کہ آپ ایک کیوں گروسری سٹور پہ یا کسی کنوینئنس اسٹور پہ جو ہے وہ کام کریں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ میں تو بھائی نہیں کر سکتا میں یہ, تو اور آپ کا ایکسپیرینس بھی اچھا رہا ہے, آپ نے اس میں بہت چیزیں لرن کی ہیں. تو اب اس وقت جو ہے شاہ جی, میں یہاں پہ ایک بات کاٹ کے ایک چھوٹی سی سٹوری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں شروع سے اپنی لائف ایک سیٹ اپ پہ کیوں لے کے آیا. میں جب 2 سال لڑکوں کے ساتھ رہا تو میں نے کہا کہ چلو میں اب اپنا اپارٹمنٹ لیتا ہوں, تو میں اپنے ساتھ لوگوں کو ساتھ موو کر لوں گا. کچھ وہاں پہ بھی لوگ موو ہو رہے تھے, تو مجھے اپنا اپارٹمنٹ لینا تھا. تو میں نے ایک جگہ پہ اپارٹمنٹ اپلائی کرنے کے لیے گیا, تو وہاں پہ خاتون تھی, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نا آپ کوالیفائی نہیں کرتے, آپ کی انکم کم ہے, کیونکہ اس وقت 7-11 کی جاب انف نہیں تھی اس کے لیے اپارٹمنٹ لینے کے لیے. صحیح ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارا اپارٹمنٹ جو ہے تمہیں نہیں مل سکتا. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے مینیجر سے ملنا ہے, اگر آپ مجھے مینیجر سے ملاقات کروا دیں. تو انہوں نے کہا کہ کل تم 10 بجے آنا, مینیجر یہاں پہ ہوں گے. میں دوسرے دن گیا تو مینیجر کو میں ملا, تو مینیجر کو میں نے کہا کہ دیکھو میں اپارٹمنٹ کے اپلائی کیا تھا, تو انہوں نے میرا اپارٹمنٹ ریفیوز کر دیا. تو میں نے ان کو کہا دیکھیں میں ینگ ہوں, یہاں پہ جاب کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے میں نہیں لے سکتا اپارٹمنٹ, بٹ یہ کہ مجھے یہاں سے اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کیسے آگے بڑھوں گا. اس بندے کو میری بات یہ بڑی اچھی لگی, اور انہوں نے مجھے اپنی اتھارٹی یوز کرتے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ ان کو چابی دے دو. انہوں نے مجھے اپارٹمنٹ دے دیا. وہ خاتون نے ان مینیجر کو انسسٹ کیا کہ ہمارے پاس اس سے بیٹر ایپلیکینٹس ہیں جو کوالیفائڈ ہیں, آپ اس کو چابی نہیں دیں, آپ یہ نہیں کوالیفائی کرتا. تو مینیجر تھے وہ بلڈنگ کے 3-4 بلڈنگ تھے, ان کو مینیج کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اس لڑکی کو انہوں نے بلکہ جھڑکا, اس نے کہا کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو چابی دیں, آپ اس کو بلکہ 5 دن پہلے چابی دیں تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے میری ہیلپ کی اور ایک جگہ رہنے کے لیے دی, اور یہ بہت بڑا ایج تھا اس وقت. تو میں نے زندگی میں یہ سوچا کہ اگر انہوں نے میری اس طرح ہیلپ کی ہے تو میں بھی پھر زندگی میں اسی طرح لوگوں کو پے بیک کروں گا. بالکل ہے. تو یہ ہوا کہ پھر شاید کہ جو بھی بندہ کسی نے اپروچ کیا اس کے بعد, تو ڈاؤن ٹاؤن میں اسٹور تھا, بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے تھے کہ ہمارے پاس ٹکٹس نہیں ہیں جانے کے لیے بس کے, ہمارے پاس ہم نے کچنر جانا ہے, تو یہ ہیلپ کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو چھوٹی چھوٹی تو ناظرین میں ایک یہاں آپ کے ساتھ چھوٹی سی پرسنل چیز شیئر کروں گا آصف شہزاد کے حوالے سے. جب میں نے 2007 میں کینیڈا میں آیا ہوں, تو آئی تھنک 2008 میں ہم نے پرنٹنگ کا بزنس جو ہے یہاں پہ شروع کیا. تو میری جو وائف ہیں رابعہ, وہ گھر سے ٹیلی مارکیٹنگ کرتی تھی ہمارے پرنٹنگ سروسز کے حوالے سے. تو اسی طرح نیوز پیپر وہ لے کے آئی, اور اس نے ان میں سے ایک آصف شہزاد بھی ہیں جن کو کال کی کہ بھئی ہم پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں, اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو. یہ 2008 کی بات ہے, کیوں؟ 2008 کی بات ہے. تو 2008 میں آصف شہزاد وہ ان لوگوں میں سے جو جسے میں کہوں گا کہ پائنیئرز میں سے کہ جس نے سب سے پہلے Z9 کو بزنس دیا, اور آج تک یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی باتوں سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو ریٹرن میں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے کہ کوئی 2008 سے 20 تک آپ کے ساتھ ہے, آلموسٹ تقریباً کوئی 10-11 سال. کیوں نہیں؟ تو یہ میں آن سکرین آصف صاحب کا تھینک یو کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ Z9 کو, علیشہ کو سپورٹ کیا, ہم سب کو. تو سوری آپ کی بیچ میں نے بات کی, اور چونکہ یہ
کیونکہ ہمیں اپنے لوکل بزنس اپنے کمیونٹی کو سپورٹ کرنا تو یہ ایک سوچ ہے نا، بعض جی. تو کہتے نہیں جی ہمیں تو اپنی کمیونٹی یہ تو کاٹتا ہے جی، ہمیں تو اس کے پاس آنے نہیں، ہمیں فلاں جگہ جانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے اس وقت آپ وان کے اندر تھے، ہاں، میں میں مسیساگا اس وقت سے، جاب کرتا تھا وان میں. جی بالکل. جی، اور میں وان میں آپ کو پھر ملنے گیا تھا، وہاں سے ہماری پھر ایگزیکٹلی ملاقات، آج تک ایسے تعلقات اسی طرح. ہاں. بس وہ ایک وہ ایسا دور تھا شاہ جی کہ جہاں سے نکلے آپ نے بھی اس وقت آپ کا بھی کیریئر شروع تھا، ہم نے میرا سٹارٹ بھی. لیا تھا. کیریئر تو خیر پرانا تھا، لیکن جب آپ کینیڈا میں، میں ہمیشہ کینیڈا کہتا ہوں کہ میں آپ اپنے کنٹری میں تو ہیرو ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں. بالکل. تو زیرو سے پھر آگے آپ کو پھر اپنی جگہ بنانا پڑتی ہے. تو جی یہ سب کے ساتھ ہے، یہ تو جی جی زندگی کا ایک ہے کہ آپ کو سٹرگل کر کے دوبارہ جی. بس یہ چلنا کہ پڑتا ہے. جو شروع کے یہ چیزیں تھیں نا، یہ انہوں نے مجھے بڑا، یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کو میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا. یعنی یہ شروعات کے لوگ تھے جنہوں نے آؤٹ آف دا وے، جن کو میں نہیں جانتا، تو شاہ جی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اٹھ کے اس طرح کہہ دے کہ یار اس کو جو ہے نا یہ کوالیفائی نہیں کرتا، تو اس کو بات تو چھوٹی سی شاید آج کے دن میں لگے، بٹ اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی. کیونکہ جب آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، آپ کے پاس 5 دن ہو، آپ نے جگہ ڈھونڈنی ہے، تو اس وقت جو ہے نا آپ کو یہ فیلنگ، یہ ملنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو آپ 2006 سے ریئل اسٹیٹ میں ہیں، تو اب تقریباً 13-14 ایئرز ہو گئے، اب 20 جا رہا ہے. ہاں جی، 14 ایئرس تو زیادہ ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیپی ہیں، خوش ہیں؟ میں ریئل اسٹیٹ میں بہت خوش ہوں شاہ جی. یہ وہ کیریئر ہے جس نے ایک لائف کے ایرا سے دوسرے لائف کے ایرا میں لے آیا. تو میں تو بہت خوش ہوں الحمدللہ. اور یہ بڑا زبردست کیریئر ہے اگر آپ اس کو پراپر پروفیشنل لے کے چلیں. لیکن ریئل اسٹیٹ، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان، کوئی بھی انسان جو ہے، کیونکہ اس کی وہ چھت ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو خریدنے سے پہلے دونوں میاں بیوی جب اگر فیملی ہے تو وہ انتہائی سوچ بچار سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہم کس سے گھر لیں، کس سے نہ لیں، کیونکہ یہ ایسا ڈیسیجن ہے اگر تھوڑا سا بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ پچھتاوا بن جاتا ہے کہ یار میں نے کیا کر لیا نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر سوچے، بغیر جانچ پڑتال کی آپ شادی کر لیتے ہیں جذباتیوں کے، بعد میں جب وہ گلے پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یار میں نے کیا کر لیا نا. ویسے ہی گھر ہے. تو گھروں میں نے جو سٹوریاں سنتا ہوں، چونکہ میری پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے، تو ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی سٹوری سنا تھا، یار فلاں میں نے کہا لیا، وہ چونا لگا گیا، یہ کر گیا. تو آپ نے بھی کبھی چونا لگایا؟ بڑا صحیح کویسچن ہے آپ کا. نہیں شاہ جی، چونا تو ایسے سچ ایس نہیں لگایا، بٹ یہ کہ کیونکہ ہماری اپنی کمیونٹی میں سے ہمارے اپنے لوگ، جو میری فیملی کے کئی قریبی لوگ ہیں، ان کے بڑے بٹر ایکسپیرینس ہے، جنہوں نے گھر لیا، دکھایا، بتایا کچھ اور، جب کلوزنگ ہوئی اس میں معاملات گڑبڑ، پیسے لین دین، کیونکہ پیسے کی گیم ہے نا، بڑی اماؤنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے. جی میں شاید ایک چیز یہ بتاؤں کہ اگر ہمارا جو پروفیشن ہے نا، اگر اس میں آپ چاہیں تو بہت زیادہ جھوٹ بول لیں، اگر آپ چاہیں تو سچ بول کے بہت اچھے طریقے سے آپ بڑا اچھا بزنس کر سکتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ میں آپ کو شروع دن سے میرا ایک ہی اصول رہا کہ میں ہر بندے کو ملوں گا، ہر بندے کی سچویشن اس کے حساب سے ضرور انالائز کروں گا، اور اس کو ضرور اس کا سلوشن پرووائڈ کروں گا جو اس کے حساب سے ہوگا. اس کی مثال میں آج آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایک نرسز کا بہت بڑا گروپ ہے جس کے اندر میں ڈیل کرتا ہوں، اور وہ مجھے بزنس ریفر کرتے ہیں. تو آج ہی ایک نرس کی مجھے کال آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ تقریباً 25 منٹ بات کی فون کے اوپر. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ کبھی میں نے جو ہی کسی کو اپنی سچویشن بتائی تو مجھے کسی نے میرے ساتھ 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی، انہوں نے 25 منٹ میرے ساتھ بات کی. تو میں نے ان سے ٹائم بھی سیٹ اپ کیا، میں نے کہا کہ میں آپ سے آپ کی سچویشن میں آپ کو پورا ہیلپ آؤٹ کروں گا. تو دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ چونا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پراپر کسی کو لے کے چلتے ہیں، یعنی آپ اس کی پہلے سے تھوڑا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ہوتا یہ ہے کہ
ہم فیئر آف لوز رکھتے ہیں. کلائنٹ کو صحیح بات بتائیں گے, شاید وہ کلائنٹ اس فیئر سے ہم اپنے اندر رکھتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے چلا نہ جائے, تو ہم اس کو صحیح بات نہیں بتاتے. وہ فیئر آف لوز جو ہے نا, وہ ہمیں کلائنٹ کو صحیح بات بتانے نہیں دیتا. اگر ہم یہ رکھیں کہ ہم اس کو صحیح بات بتائیں, چلو آج یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو کل یہ ضرور لوگوں کو بتائے گا کہ یار میں نے اس وقت اس بندے سے کام نہیں کیا تھا, حالانکہ اس نے مجھے صحیح بات بتائی تھی, بٹ آپ چلے جائیں, میں نے غلطی کی تھی, آپ ضرور جائیں. یہ ضرور ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو صحیح بات بتائی ہے, اس کی سچویشن, ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ جب ریئل اسٹیٹ کا لائسنس لیتے ہیں نا, تو آپ ایونچولی بائر ایجنٹ بنتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو گھر دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ نے ان کی سچویشن انالائز نہیں کی, ان کی ریکوائرمنٹس نہیں دیکھی, ان کا بجٹ نہیں دیکھا, ان کی انکم نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, ان کے کریڈٹس پہ کام نہیں کیا, ان کی ڈاؤن پیمنٹس پہ کام نہیں کیا, دیکھا نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ سیٹ ہوئے گا. آپ ان کو ان کی سوچ سے زیادہ بڑا کر دکھا دیتے ہیں, اور آپ ڈیل فائنلائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یا ان کو ایک ہوپ دلوا دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار چلو ہم نے یہ ڈیل کر لیا, اب جانیں گے مارگیج کا سرچ کرتے ہیں. تو آپ نے کام جو ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یہ تو وہی بات ہوگی نا, جیسے وہ نیم حکیم خطرہ جان, اگر نیم ملا خطرہ ایمان. تو گھر لینے کے لیے بھی جو نیم ایجنٹ ہے تو وہ تو اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. مطلب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے ہی سروس لینی چاہیے. بالکل. میں آپ کو میرا کیریئر جب میں نے شروع کیا تو شاہ جی میں 3 لوگوں کو نہیں جانتا تھا جن کو میں ریئل اسٹیٹ کروں گا, جن کے ساتھ میں گھر بیچ سکتا ہوں. تو مجھے میرے دوستوں نے, قریبی لوگوں نے کہا کہ تم سے گھر کون بائی کرے گا, 3 لوگ تم جانتے نہیں. تو اسٹارٹ تھی میرا الحمدللہ کیریئر ایسا چلا کہ 8 مہینے کے بعد آئی واز کمپلیٹلی ویری بیزی. تو یہ کہ آپ, مجھے آج بھی پہلی ڈیل یاد ہے کہ میں نے پہلے جب گھر بیچا تو وہ 440 پہ لسٹڈ تھا. تو میں نے اس کی, میرے بھائی نے کہا کہ یار اس کی ہم 340 میں لیں گے. تو میں نے کہا یار یہ 340 تو تھوڑا سا لو ہے. تو اس نے کہا کہ یار یہ میں 340 میں لے سکتا ہوں, 340 سے میں زیادہ نہیں لے سکتا. تو میں نے اس پراپرٹی کی تھوڑی ڈیو ڈیلیجنس کی, تو میں نے کہا کہ یہ 8 مہینے سے مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے. تو وہ مطلب ان شارٹ کے وہ 340 میں ملا. اب وہ ہسٹری میں اتنی کوئک کلوزنگ نہیں ہوئے گی, 6 دن کی کلوزنگ میں نے رکھی. میری حالانکہ پہلے ڈیل ہے, 6 دن کے اندر وہ پراپرٹی کلوز ہوئی. 8 دن اس کو لگے کلوز ہونے میں, کیونکہ بالکل دسمبر کا اینڈ تھا. تو لائر فائنڈ کرتے ہوئے سیلر کو تھوڑا ٹائم لگا. تو اس کے بعد جو ہے, جو میں بائر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, تو جو سیلر تھی انہوں نے مجھے علیحدہ سے بلوا کے مجھے ڈاؤن ٹاؤن میں لنچ کروایا, اور انہوں نے اس کے بعد مجھے میرے ساتھ بزنس کمٹ کیا. پھر میں نے ان کے ساتھ کافی ان کا بزنس کیا. تو یہ اسٹارٹ میرا کیریئر تھا ایسا کہ میں اس طرح کافی جو ہے وہ, مطلب آپ نے شروع سے ہی مطلب موٹیویشنل اچھے طریقے سے اس کو مطلب ایز اے فل ٹائم مجھے فل ٹائم سوئچ کرتے ہوئے تقریباً 1 سال لگا, 10 مہینے سے 1 سال لگا, کیونکہ آپ فل ٹائم جب تک آپ کی انکم نہیں شروع ہوتی تو آپ سوئچ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کہ 1 سال مجھے لگا, بٹ یہ کہ 2007 سے آنورڈ آپ جی 2007 2008 کے مڈ کے اندر میں جو ہے. تو ابھی فل ٹائم کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ نہیں, ابھی میں فل ٹائم, ابھی تو بالکل فل ٹائم, ابھی تو اتنی مصروفیت ہے کہ وہ. اب تک کتنا گھر بیچ چکے ہیں رفلی شاید پچھلے کاؤنٹ کیا؟ جی کاؤنٹ تو ہے ایسا نہیں کیا ہے, بٹ یہ کہ پچھلے 10 سال سے میری کنزیکٹیو پرفارمنس ہے. یعنی میں 10 سال سے تقریباً اپنی کمپنی میں سینچری 21 میں الحمدللہ پروڈیوسر ہی رہا ہوں, ٹاپ پروڈیوسر. ویری گڈ. اور ایک ایوارڈ ہوتا ہے ان کا سینچورین پروڈیوسر, وہ ایک لیول پہ جا کے آپ کو ملتا ہے. تو کنزیکٹیولی میری پرفارمنس تقریباً ایک ہی کنزیکٹیو ہے, ایک ہی طرح کی چلتی ہے, نہ اسے کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. بٹ یہ ہے کہ وہ ایوریجلی بہت اچھی رہتی ہے. یعنی مطلب کیونکہ میں نے ایک چیز, سوری آپ بات کر رہے ہیں جی, ایک چیز اور دیکھی ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی بروکریج کے ساتھ اسٹک ہیں. جی اپنے بروکریج چینج نہیں, یا تو ہر دوسرے مہینے بعد اکثر لوگ آتے ہیں شاہ جی سائن چینج کرتے, بروکریج چینج ہوگی. تو وہ کیا مائنڈ سیٹ اپ ہے یا کہ کوئی بروکریج کا بھی؟ 12 سال ہو گئے مجھے ایک ہی بروکریج کے اندر. تو 12 سال مجھے ایک ہی بروکریج کے اندر ہو گئے. ایک تو بروکر بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میرا اپنا پرائیویٹ آفس ہے اسی بروکریج کے اندر, میرے بروکر بڑی سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری لوکیشن بہت اچھی ہے, اور میں
گوگل پہ بہت اچھا ریویوڈ ہوں. اگر آپ دیکھیں گے تو آئی تھنک آئی ایم سیکنڈ ہائیلی ریٹڈ ان مسیساگا آن گوگل. تو ایک وہ بھی ایک وجہ ہے بزنس کی کہ ایک ہی جگہ پہ اتنا گرو ہو چکا ہے. کیونکہ گوگل جو ہے ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہائیلی ریٹڈ رہنا بڑا مشکل کام ہے. وہاں تو کوئی بھی چھوٹا سا بھی ایشو ہو تو لوگ 1 منٹ سے پہلے لکھ مارتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. کیونکہ گوگل میں نے دیکھا ہے ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہیرو سے سیکنڈ میں 0 بنا سکتا ہے. جی جی بالکل. یہ آپ گوگل اس طرح کیونکہ پبلک پلیٹ فارم ہے, کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے جی اگر آپ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو. ہاں جی. میں 2009 سے شاید جی آن لائن بیسڈ بزنس کے اوپر بلیو کرتا ہوں. تو اس تب سے میری ویب سائٹ وہیں سے اس وقت سے ہی ہے. تو گوگل ریویوز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, آپ کی بزنس کی جان ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 14 سال میں ایک بھی کمپلین نہیں ہے, ایک بھی مطلب وہ ایسا نہیں ہے, بٹ یہ کہ وہ ٹھیک رہا, چلتا رہا سلسلہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا دل مطمئن ہے جو آپ کر رہے ہیں دلی طور پہ, جتنا بھی اب تک لوگوں کو آپ نے ریٹرن کیا ہے ایز اے ریئلٹر؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہتا ہے کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ؟ میں الحمدللہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, کیونکہ میں کوشش یہ میری رہتی ہے کہ میں لوگوں کو بالکل صحیح بات بتا کے ان کے ساتھ صحیح ڈیل کیا جائے تاکہ وہ صحیح پراپر انفارم ڈیسیجن لے سکے. اور وہاں سے میرا ایک ہی موٹو رہا شروع سے ہی کہ جو بھی ریئل اسٹیٹ بائی کرے اس میں سے تھوڑے سے پیسے بنائے. کچھ عرصہ 2 3 4 سال کے بعد وہ وہاں سے کچھ پیسے بنائے تاکہ وہ اس کو رینٹ سے رہنے کی بجائے اس کو یہاں سے کچھ تھوڑا فائدہ ہو. تو مجھے کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے الحمدللہ. میں ویری تھینک فل ٹو اللہ کہ تو مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا آپ وہیں پہ ہیں؟ جی الحمدللہ. میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں میں اپنی لائف جو ہے اسپورٹس کی طرف رکھی. 3 دن میں اچھی اسپورٹس کرتا ہوں. 2 گھنٹے میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں, 2 سے 3 گھنٹے ویک میں 3 دن. تو لائف بڑی اچھی بیلنس رکھی ہوئی ہے. تو جتنا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ سینئر, میں آپ کو کہوں گا ایجنٹ سیلز پرسن اس کے ریئل اسٹیٹ میں, تو جو نیو ایجنٹس آتے ہیں فرض کرو آپ کی جسٹ بروکریج میں یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی ریئل اسٹیٹ کو جوائن, کبھی ان کی بھی ہیلپ کی ہے؟ بہت زیادہ الحمدللہ. میں اس چیز پہ میرا شروع سے بلیو رہا ہے. بلکہ میں مجھے آج تک وہ یاد ہے جب میں شروع کیا تھا تو میرے ایک ریئلٹر نے بڑی اچھے سے ہیلپ کی تھی. بلکہ میں ابھی یہ ٹپ بھی شیئر کر دیتا ہوں. تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آر یو نیو؟ میں نے کہا ہاں میں نیا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ تمہیں ایک میں ٹپ بتاؤں. میں نے کہا ضرور. تو میں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس نے کہا تمہارے فون کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے فون میں تقریباً 80 کے قریب لوگ ہوں گے اس ٹائم. تو اس نے کہا کہ تم نے 80 کو کال کرنی ہے اور 80 کو کال کر کے بتانا ہے کہ میں ریئلٹر ہوں اور تمہاری کوئی بائنگ اینڈ سیلنگ کی نیڈ ہے تو تم مجھے بتاؤ. تو ان سے پھر تم نے بات کرنے کے بعد, انٹرو کروانے کے بعد, ان کی سننے کے بعد تم نے ان سے 4 ان کے اچھے دوستوں کا نمبر لینا ہے. پھر ان کو ان کے ریفرنس سے کال کرنی ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح ملٹی پلائی کرو گے تو تمہارے پاس تقریباً 200 پلس جو ہے وہ کانٹیکٹس بن جائیں گے. تو بلیو می میں نے ایسے ہی کیا. اور اس سے کیونکہ میں نیا تھا تو میں نے تقریباً اس نے مجھے کہا کہ تم اگر ایسے کرو گے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ تم 20 ٹرانزیکشن جنریٹ کرو گے. تو میں نے 12 ٹرانزیکشن اس طرح کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس کے اندر آئے, آج بھی یہ بیسکس ہے, یہ بھی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کوئی فارمولا نہیں ہے. اگر کوئی بھی نیا بندہ آئے سیلز کے لیے, اگر وہ فون اٹھائے اس طرح وہ کرے. باقی آپ ریئل اسٹیٹ کا لائسنس لیتے ہیں تو آپ اگر نیو ریئلٹر بنتے ہیں تو فرسٹ تھنگ از کہ آپ کو مزید سیکھنا چاہیے. آپ کی بروکریج کے پروگرامز کے اندر جائیں, آپ کے بروکر سے سیکھیں آپ نے کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے. آپ دیکھیں جب لائسنس لیتے ہیں اس میں آپ کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ آپ کیسے کلائنٹ کو ملیں گے اور ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیسے اسے کریں گے. اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک اچھا ریئلٹر بننے کے لیے کیا آپ کے اندر جو ہے آپ کا مائنڈ اور دل کے ساتھ جو ایک تعلق ہے کہ مجھے ایک اچھا ریئلٹر بننا ہے, اس کے لیے اس کو پرسنلی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یا کہ اس کو بروکریج اچھا ریئلٹر بناتی ہے؟ آپ کی پرسنالٹی بھی ایک پازیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ ایک پازیٹیو لے کے سوچیں. کیونکہ موسٹلی جو ہے, سوری آپ بات کریں, موسٹلی جو
ایجنٹس کو میں نے سنا یار یہ بروکریج کوئی نہ ٹریننگ دیتی کچھ نہیں کرتی بس ایسے ہی پیسے لے لیتے ہیں اور کچھ نہیں، تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بروکریج جو ہے نا وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کے ایجنٹس جو ہے نا وہ سکسیزفل رہیں، ان کے لیے ٹریننگ، کیونکہ ان کا تو روزگار ہے اس میں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا لفظ ہے شاہ جی، ایکشن. ہاں اگر آپ ٹریننگ لیتے ہیں، تعلیم بہت اچھی لے لیتے ہیں، آپ اس کو ایکشن لے کے امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ تو تب اس تک ٹریننگ کا فائدہ بھی کوئی نہیں، وہ فارمولا ورک آؤٹ نہیں کرے گا. ہاں وہ تو ایسے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا اس ٹرانزیکشن سے، تو پھر آپ غلط بزنس میں آئے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس ٹرانزیکشن میں اتنے میں کروں گا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے، تو پھر یہ بزنس آپ نے غلط شروع کیا، آپ غلط میں آئے، آپ کا غلط ڈیسیژن ہے، یہ آپ کا غلط ڈیسیژن ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے انٹرسٹ میں کیا بیٹر ہے، اس میں اس کے لیے لینا بیٹر بھی ہے. بعض اوقات بہت دفعہ میں ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگوں کو منع کر دیتا ہوں، آپ گھر نہ لیں، آپ نہیں افورڈ کر سکتے، آپ کو نہیں لینا چاہیے، یا آپ کو ابھی نہیں بیچنا چاہیے. تو آپ کو جب تک آپ لوگوں کا انٹرسٹ لے کے کام نہیں کرتے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے اگر آپ پیسوں کا سوچتے ہیں تو پھر آپ اس صحیح فیلڈ میں نہیں آئے. آپ ایک امپورٹنٹ چیز پوچھوں گا آپ سے، جب آپ شام کو تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کو سارا دن کے بعد کون سی چیزوں کو دماغ میں آپ کو ایک اچھی فیلنگ دی اور کن سے آپ کو تھوڑا سا افسوس ہوا ہے کہ میں نے آج یہ کیا؟ کبھی ہوا ایسا؟ بالکل. میں شاہ جی تھرو آؤٹ میرے کیریئر کے اندر جو ہے نا، میں تھرو آؤٹ میرے کیریئر کے اندر میں کوچنگ لیتا رہا، اور ایک جو کوچ تھا اس نے میری ایک بڑی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس نے کہا کہ یو تھنک ٹو مچ، یو ٹیک یور اکاؤنٹیبلٹی آ لاٹ، کہ تم اپنی چیزوں کو لے کے سوچتے بہت ہو. تو میں ڈیفینیٹلی رات کو جب ریلیکس ہوتا ہوں تو میں ضرور یہ سوچتا ہوں کہ آج کیا غلط کہا، کسی سے کیا غلط بولا. ٹھیک ہے، تو ایک زندگی کا یہ بھی ایسپیکٹ ہے. ریلیجیسلی سمجھ لیجیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے آپ سے آپ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، اللہ بھی آپ کو انہیں لوگوں کے تھرو ہی ملتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو لوگوں کو ہی دینا ہے. اللہ کے راستے میں کرنا ہے تو یہ لوگوں کے تھرو ہی ہوگا، مخلوق سے ہی ہوگا. تو اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں غلطی کے چانسز تو کم ہوتے، بٹ آپ کو ضرور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آپ کو دن میں ضرور اپنی چیزیں سوچنی چاہیے کہ آپ نے کیا غلط کیا اور کس طرح آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر کریں گے، کل وہ آپ کو غلطی نہ کریں. تو آپ 14 سال ریل اسٹیٹ جی میں جس پوزیشن پہ ابھی ہیں، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کامیابی اور فیلور کیا ہے؟ دیکھیں شاہ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آر ٹو تھنگ، اس کے دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ اپنی زندگی میں آپ ریلیجن کو بھی لے کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اگر اپنے طرز عمل کو یا اپنے طرز روزگار کو اس طرح کیا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، تو آپ دونوں سائڈ پہ سیٹسفائی رہتے ہیں، پھر آپ سکسیزفل ہیں. اگر آپ نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا اور آپ نے بہت سارا کیریئر میں آپ آگے چلے گئے، بٹ آپ نے وہ چیز مس کر دی کہ آپ اپنے مذہبی طور پہ پیچھے رہ گئے. آپ نے لوگوں کو تو کچھ کو ناراض کیا، کچھ کا بیڑا گرک کیا، اور آپ ایک سائڈ پہ بہت پیسہ لے، تو میرے خیال میں یہ فیلئر ہے. اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں، آپ سے آپ کے لوگ، آپ کے کرنے والے آپ سے سیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ سکسیزفل ہیں. آپ کے سامنے یہ بک ہے، جی ٹھیک ہے، آپ نے سمجھے آپ نے خود اپنی ایک بایوگرافی لکھی ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کی نظر میں کہ جن کو آپ کراس کر دیں گے لائف میں؟ کوئی ہے ایسی چیزیں، پچھتاوے کوئی ہیں؟ پچھتاوا یہ ہے کہ میں نا زیادہ ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتا تھا، وہ میں نہیں کر پایا. تو وہ میں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ، آدھا سمجھ لیں ٹائم کینیڈا کو دے دیا. تو میری والدہ، ان کی ریسنٹلی ان کی تقریباً 6 ماہ ہوئے، ان کی 5 ماہ ان کی دنیا سے وہ وفات پا گئی. تو مجھے یہی وہ کہتی تھی کہ تھوڑا ٹائم میرے ساتھ اسپینڈ کرو. تو مس کرتے ہیں؟ تو وہ میں جاتا تھا ہر سال 2 مہینے ان کے ساتھ رہتا تھا، بٹ یہ کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ لمبا ٹائم گزار سکوں، بٹ وہ میں نہیں گزار پایا. کیونکہ بیڈ لک کے جب پیرنٹس چلے جاتے ہیں
جی تو اس کے بعد اصل ان کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے. جب زندہ ہوتے ہیں تب تو ہوتا ہے اچھا ماں جی میں فون کرتا ہوں, ٹھہر کے کرتا ہوں, لیکن بس جب شاہ جی چلے میں جاتے ہیں. یہ تھا کہ میری والدہ کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ تھی کہ میں دن شروع کرتا تھا تو میں ان کے ساتھ 40 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ ضرور بات کرتا تھا. تو میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتا تھا صبح ناشتے پہ, تو سامنے رکھ کے ساتھ ان کے ساتھ جب تک وہ دل کرتا تھا ان کے ساتھ وہ 1 گھنٹہ لازمی تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح ڈیلی بات ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ شاہ جی میں آج کیمرے کے سامنے سب کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی بھی چھوٹے سے بڑا کام کیا اپنی زندگی میں تو میں اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتا تھا. میں اپنی زندگی کی ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. لاڈلے بچے تھے جی لاڈلے بیٹے تھے لاڈلا بیٹا یہ تھا کہ بڑا تھا, بٹ یہ کہ میں ان کو اتھارٹی دیتا تھا. میں رہتا یہاں پہ تھا بٹ میں چیز ان سے ہر چیز پوچھ کے کرتا تھا, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام, صرف یہ کہ ان کے پوچھنے کے بغیر. خاص کر میں دنیاوی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ امی جس طرح کہہ رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے, پھر میں وہی کر لیتا تھا کہ یار چلو وہ کہتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے, اس کے کانسیکوینسز بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. تو یہ کہ وہ اپنی ساری زندگی شاید یہی ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ورنہ تو $1000 $1100 لے کے آئے تھے, $250 جیب میں پڑے تھے تو نئی اگلی جاب ملی تھی. یعنی پہلی جاب ملی تھی جب $250 جیب میں رہ گئے تھے, وہاں سے کیریئر شروع ہوا تھا. اور اللہ کا شکر ہے یہ سب ان کی دعاؤں سے ہے. تو آپ $250 سے اگر اپنا زندگی شروع کرتے ہیں تو بیسکلی یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یو ہیو ایوری تھنگ یو گین آلریڈی. آخر میں آپ سے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے 2-4 لائنز اپنے جو بھی نیو ایجنٹس اس بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں یا آ چکے ہیں یا کوئی نئے پلان کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی جو نئے ریئلٹرز ہیں ان کے لیے کہ جب آپ آئیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بزنس ہے, آپ شاید ہی ریسٹورینٹ بھی کھولیں گے, اگر آپ کوئی بھی لیں گے کوئی بھی بزنس سیٹ اپ کریں گے, آپ اس کے لیے انیشیل انویسٹمنٹس کریں گے. ریسٹورینٹ ہے اگر آپ لیں گے تو اس کے لیے آپ جگہ لیں گے, اس کا فوڈ بنائیں گے, اس کی چیزیں بنائیں گے, سٹی سے پرمٹس لیں گے, کرتے کراتے 4 مہینے لگ جائیں گے. پھر ریسٹورینٹ جو ہے وہ جا کے اسٹیبلش ہوئے گا, اس کے اوپر آپ کے $2 لاکھ لگ چکے ہوں گے. پھر آپ کی وہاں سے آپ ہوپ کریں گے یہ اچھا چل جائے تو سیل ہو جائے. آپ جب ریئل اسٹیٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ ڈے 1 آپ بزنس مین بن گئے, آپ انٹرپرینور بن گئے, آپ سیلس پرسن بن گئے اپنے جاب اپنے بزنس کے خود. آپ ایک پوری اینٹی بزنس کی اب لے کے چل رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جسٹیفائی کیجئے, اس کو فل ٹائم لیجیے, اپنا ٹائم رائٹ ڈاؤن کیجئے, اپنی پریورٹیز سیٹ کیجئے. یہ لائسنس لینے کے بعد ہے. اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں, لیٹ آفس جاتے ہیں تو پھر دس از ناٹ رائٹ. تو ریئل اسٹیٹ آپ سمجھے پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے؟ ریئل اسٹیٹ از ناٹ اے پارٹ ٹائم. اگر آپ پارٹ ٹائم کرتے ہیں تو میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کرتے. اپنی تو آپ چھوڑیں, آپ پھر ان کے ساتھ بھی نہیں جسٹیفائی. اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی بائر سیلر کو ٹپ دینا چاہیں گے؟ بائر سیلر کو میں یہ ٹپ دینا چاہوں گا اسپیشلی بائرس کو آج کے دن کے اندر جس طرح کی مارکیٹ ہو, ہاٹ ہو, سافٹ ہو, کولڈ ہو, وارم ہو, آپ اپنی ضروریات کو سب سے پہلے لکھیے. ایز اے بائر آپ اپنی ضروریات کو لکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ کی انکم کیا ہے. اگر آپ کی انکم کی 40% سے زیادہ آپ کا مارگیج میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے. آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ $4000 بناتے ہیں تو اس کا 40% جو ہے وہ آپ کا مارگیج کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ اس سے زیادہ کا لینے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی لائف انجوائے نہیں کر پاتے. آپ بہت ساری چیزوں کو پھر سیکریفائز کریں گے جسٹ ٹو پے دا مارگیج. تو آپ اپنی ریکوائرمنٹس لکھیں. آپ ایز اے فرسٹ ٹائم بائر ہمیشہ اپنا ریئلٹر ہائر کیجئے, اس کے ساتھ بیٹھیے, جو بھی آپ کو اچھا لگے 1 2 3 4 کا انٹرویو لیجئے, جس کی بات آپ کو اچھی لگے اس کے ساتھ آپ کام کیجئے. اپنی ضروریات کو لکھیے, پھر اپنی ضروریات اس کے ساتھ ڈسکس کیجئے, تو پھر وہاں سے آگے چلیے. تو یہ تو ہے بائر کے لیے. سیلرز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن میں سیلرز آر ویری اسمارٹ. سیلرز اس لیے اسمارٹ کہ آج ہر چیز اویلیبل ہے, ڈیٹا اویلیبل ہے. تو پھر بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ کو وہ اس ریڈر کے ساتھ کام کرنا ہے جو آپ کے ایریا کو جانتا ہے, جس نے وہاں پہ کچھ پرفارم کیا ہوا ہے. آپ اس کے بھی ریکارڈ دیکھیے. آپ پراپرٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس ریلٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس نے پریویسلی کیا کیا ہوا ہے. آپ اس کے ریفرنسز ضرور چیک کیجئے.
آپ اس کا ضرور یہ چیک کیجئے کہ اس نے پریویسلی کتنے سیلز کیے اور یہ کس طرح کا پرفارم کیا، پھر اس کے حساب سے ڈیسیجن کیجیے. ضرور نئے لوگوں کو بھی چانس دیجیے. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سیلر ہیں تو بائر ہیں تو آپ نئے ریلٹر کو اس چکر میں نہ ہائر کریں گے، وہ نئے ہیں. ضرور موقع دیجیے. جو آپ کو دل کو اچھا لگے، جو آپ کو گٹ فیلنگ ہو، آپ کو آئے کہ یہ میرے لیے اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو گو فار اٹ، کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا تھینک یو، آپ نے اتنے بزی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا شکریہ بہت بہت. اعزاز کی بات ہے. تو جی ناظرین، تو یہ تھے آصف شہزاد جن کی آپ نے پوری ایک بایوگرافی سنی، اور امید ہے آپ کو بہت ساری مفید باتیں ان سے سننے کو ملی ہوں گی. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر پورے 40 منٹس کے انٹرویو میں سے اگر کسی کو ایک بات بھی کوئی دل کو لگتی ہے اور اس کو لائف میں کہیں کام آ جاتی ہے تو B2B جو ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جیسے کہ B2B آپ کو پتہ ہے بزنس ٹو بزنس ٹاک ہے. تو انشاءاللہ نئے گیسٹ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، فیملی کا، دوستوں کو، اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے. تھینک یو.